بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر یا خیبر کی فتح یہ ایک بڑا تفصیلی اور بڑا ہی مفصل واقعہ بھی ہے اور ایک موضوع بھی ہے جس پہ بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس پہ مفصل بحث مختلف نکات کی روشنی میں کی گئی ہے۔ علماء کرام نے بھی کی ہے، اولیاء کرام نے بھی اس کا ذکر اپنے تصانیف میں کیا ہے۔ مثنوی مولانا روم میں بھی غزوہ خیبر کا ذکر آیا ہے۔ ہم آج جو ہے ایک مختصراً جائزہ پیش کریں گے غزوہ خیبر کا یا قلعہ خیبر کی فتح کا، جو آج کے زمانے میں یعنی کہ آج کل کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے کیا ہم سبق سیکھتے ہیں، اس کا ایک مختصر جائزہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس گفتگو کے دوران۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، خیبر جو ہے وہ عہد نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد خاتم النبیین نبی المرسلین رحمت للعالمین کے زمانے میں سب سے طویل ترین معرکہ ہے۔ خیبر کے معرکے میں سب مسلمانوں کے جو دشمنوں کا مضبوط ترین قلعہ تھا وہ فتح کیا گیا تھا۔ اس کے ایک تاریخی اور بہت زیادہ یعنی کہ بعید از تاریخ، حالیہ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں اس کے بہت ہی زیادہ اثرات ہیں، اور اس کی وجوہات جو ہے وہ اسلام کے نمودار ہونے سے بھی صدیوں پہلے تک جاتی ہیں۔ خیبر کا علاقہ مدینہ منورہ سے تقریباً 70 میل کی دوری پر واقع تھا، اور وہاں پہ مختلف قلعے آباد تھے جہاں پر اس علاقے یا عرب کے مشہور لوگ اور مالدار ترین لوگ رہتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق وہ لوگ تجارت بھی کرتے تھے اور ان کے پاس کاشتکاری کا بھی بہت سارا سامان تھا، غلے کا بھی بہت بڑا ذخیرہ تھا، اور یہاں تک کہ ان کے پاس جانوروں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی۔ تو جو امیر ترین لوگ تھے جن کا مذہب یہودی تھا، جو یہودی کہلاتے تھے، وہ وہاں پہ رہتے تھے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جہاں پہ پورے عرب نے اسلام کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا، شروع میں یہودی اس تمام باتوں سے غیر جانبدار ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو اور وہاں پہ موجود لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا، اور اسلام کی روشنی آہستہ آہستہ عرب کی اس اندھیرے میں پھیلنا شروع ہو گئی، تو یہودیوں کو کی مخالفت بھی ساتھ کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ سب سے پہلے تو جو یہودی قبیلہ جو یثرب کے قریب رہتا تھا، بنو نصیر کہلاتا تھا، اس نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش شروع کری۔ پھر اس کے علاوہ جب انہوں نے آپ حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درگزر فرماتے تھے ان کے معاملات کو اور رواداری کا سلوک کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے خاتمے کی نعوذ باللہ کوششیں شروع کریں اور سازشیں شروع کر دیں۔ آپ نے ان سب بنیادوں کے باوجود بھی تادیبی کارروائیوں سے سختی سے منع کیا،
ان کے ساتھ اسلامی نظام کے مطابق ایک برتاؤ رکھنے کی پوری حکم دیا گیا، لیکن یہود کی عہد چکنی، خیانت اور تسلط کا سلسلہ حاصل کرنے کا سلسلہ بس بدستور جاری رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبی المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین نے یہ فیصلہ کرا کہ بعض مملوکہ چیزوں کے ساتھ اس قبیلے کی مدینے سے جلاوطنی کر دی جائے، اور بغیر کوئی سزا دیے ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو مدینے سے جو چیزیں وہ ساتھ لے کے جا سکتے تھے، جس کی اجازت دی گئی، اور ان کو مدینے سے نکال دیا گیا یا جلا وطن کر دیا گیا، بلکہ آزادانہ طور پر جانے کی پیشکش کی گئی، جو وہ پھر بعد میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نصیر کی عہد شکنی کو بھی معاف کیا اور ان کی صرف جلا وطنی پر ہی اکتفا کیا، لیکن وہ رواداری، وہ محبت، انسان دوستی کا جو پیغام حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ان کو ان لوگوں نے، بدقسمتوں نے سراہا نہیں، بلکہ اس کے خلاف اپنی سازشیں شروع کر دی۔ خیبر میں جا کے جہاں پہ وہ جا کے آباد ہو گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے قریش کے یا ارد گرد کے عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حضور اکرم نبی کریم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک ایسا واقعہ وجود میں آیا یا پیش آیا جس کی وجہ سے جو یہ تو معاملات چل ہی رہے تھے کہ مدینے میں خبریں پہنچتی رہتی تھیں کہ یہودی آتے آتے مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے۔ خیبر کی طرف سے جو سازشی کفار تھے ان کی مسلسل امداد مالی طور پہ بھی اور سپاہیانہ طریقے سے لشکر کے طور پہ بھی مسلسل جاری اور ساری تھی۔ اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کے جان کے بھی در پہ تھے۔ تو جو یہودیوں کی ان حرکات کو جب بھی خبر پہنچتی تھی حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ اس پہ یقین نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ ہی کہتے تھے کہ اس کی تحقیق کیا کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ درگزر، یعنی کہ اسلامی رواداری کی مثال قائم کری حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ برتاؤ میں، تمام کی تمام۔ لیکن جب ایک چیز حد سے ہی گزر گئی اور جب مسلمانوں کے ٹھکانوں پر بھی حملے کرنے لگے، پھر اس کے بعد آخر میں جب یہودیوں نے ایک ایسا کام کرا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے قریب حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ان کی خاندان حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں اور دوسرے صحابہ کبار کی اونٹنیاں جو جنگوں میں استعمال ہوتی تھیں، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے اور ان کی چراگاہ تھی۔ تو یہودی لوگ جب دیکھا کہ یہ عام سے غیر مسلح لوگ ہیں، تو انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو شہید کر دیا اور ان کی زوجہ محترمہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک بہت ہی بہادر صحابہ کو جب اس کا پتہ چلا تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم کے مطابق وہ ان کے پیچھے گئے اور ان کے اوپر جب وہ درے میں گھس گئے تو ان پہ تیروں کی بارش کر دی اور ان سے
اونٹنیاں کچھ نقصان کے ساتھ، یہ مختلف تواریخ میں مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور تمام جو گرفتار شدگان تھے ان کو رہا کر کے وہ لوگ واپس لے آئے۔ تو جب یہ خبر عام ہوئی اور مسلمانوں میں غم و غصہ بڑھ گیا، تو پھر بھی حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاداری کے لیے کچھ ایک جواں اور جید اور بہت ہی بہادر صحابہ کے ساتھ ایک وفد خیبر کی طرف بھیجا کہ ان کو منا کے لے کے آؤ اور ان کو بولو کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اور ایک مکمل اور ایک مشروط صلح کا پیغام بھیجا کہ تاکہ ہم جنگ سے دور رہیں۔ یعنی دیکھ رہے ہیں آپ، اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت تھی کہ آپ نے ہمیشہ جنگ سے دور رہنے کی کوشش کری، اور سب سے آخر وقت میں جنگ کی طرف رجوع کرا، اور جنگ میں بھی انسانوں کی جان و مال، جو غیر مسلح لوگ تھے، عورتیں، بچے، ان لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی پوری طریقے سے ذمہ داری نبھائی۔ اب جب یہاں پہ ایک وفد کو بھیجا گیا، اور وہ وفد جا کے، کیونکہ جید صحابہ کبار تھے، انہوں نے وہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے پہنچے تھے، تو یہودی قبیلے کے لوگ جو ہے وہ رعب میں آ گئے، اور انہوں نے اسلام کے نور کے سامنے اپنا سر نگو کر دیا، اور وہ فوراً ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ تو وہ بڑا قبیلہ تھا، اس نے اپنے سردار کو اور 10 سے قریب جو ہے لوگوں کو، جتنے مسلمانوں کی تعداد تھی اتنے لوگوں کو اس وفد کے ساتھ دیا، اور مسلمان اس طرح سے اس قافلے میں چلے کہ آگے پیچھے چلے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی، کیونکہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ لوگ پیچھے چھپ کے حملہ کر دیں گے، کیونکہ یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا تھا۔ اور یہی ہوا، راستے کے دوران یہودی سردار نے، جو وہ صحابی تھے، ان کے اوپر چھپ کے حملہ کر دیا، لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقابلہ کیا، اور ان کی اپنی تلوار سے اس کے دان کو کاٹ دیا، اور جب پھر اس وجہ سے ایک گھمسان کا رن پڑا، اور سب مسلمانوں نے ان یہودیوں کو کاٹ پیٹ کر کے ڈال دیا، اور حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے یہ رودات بیان کری، اور اجازت حاصل کرنے کی کوشش کری کہ آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو ہم ان تمام یہودیوں کو جو وہاں پہ مسلح جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں پکڑ کے لاتے ہیں، اور پھر آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ نے نہیں فرمایا، منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا جائے۔ لیکن یہ بات بڑھتی چلی گئی، یہودیوں نے اپنے ساتھ بہت سارے قبائل کو ملا لیا، آپ نے ان قبائلوں کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم یہودیوں کے ساتھ شامل نہ ہو، خیبر فتح ہو جائے گا، اور جب خیبر فتح ہو جائے گا، کیونکہ مالدار ترین جگہ ہے، جس مال کے لیے تم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہو، ہم وہ مال تمہیں انعام کے طور پہ دیں گے۔ لیکن وہ کفار جو ہے اس بات پہ نہیں راضی ہوئے، اور انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کے ایک گٹھ جوڑ کر لیا، اور ایک مکمل فوج تیار کر لی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں پہنچائی گئیں کہ یہودی جو ہے وہ نعوذ باللہ مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو جب یہ خبر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرا کہ ہم یہودیوں سے جنگ کر لیں گے، اور آپ تمام 1600 جید ترین صحابہ کے افطار کا لشکر لے کے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ صورتحال یہ تھی کہ مدینے کی ریاست نئی نئی وجود میں آئی تھی، مسلمانوں کے پاس ایمان کی بھرپور اور مکمل ترین قوت اور طاقتیں تھیں، لیکن دنیاوی ساز و سامان جو ہے وہ کم تھا، لڑائی کے لیے ذرہ بختر کی کمی تھی، گھوڑوں کی اور جانوروں کی کمی تھی، اور لوگ باغ جو ہے مفلس تھے، لیکن ایمان کی طاقت سے سرشار تھے۔ تو بھائی آج کی بھی یہی صورتحال ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس اس کی عجیب صورتحال ہے
کہ آج مسلمانوں کے پاس دنیاوی طور پہ ہر چیز موجود ہے، اور تعداد میں ہم یہودیوں کے لاکھ نہیں تو کروڑ گنا زیادہ، 1.5 ارب مسلمان ہیں جناب والا پورے ملک میں، اور ہم دنیاوی آسائشوں اور ہر طریقے کے معاملات میں بہتر ہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ تو ہمارے لیے وہ لوگ باغ جو ہے ہمارے بھائیوں کے لیے جو یہ دنیا، یہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہماری ایمان کی طاقت کم ہو گئی ہے، اور ہم نے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، رواداری، انسان دوستی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے رد عمل کے طور پر اور ایک دوسرے کے حسد میں اتنے زیادہ پڑ چکے ہیں کہ ہمیں دوسرے کا درد نہیں بلکہ اس کی خوبیاں بھی نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ ہم اس کے جان کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی ایمان والے مسلسل ان آفتوں کا نشانہ بن رہے ہیں، اور چاہے وہ فلسطین میں ہوں، چاہے اور دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہوں، لیکن بات واضح ہے کہ جو خیبر کے لیے صحابہ کبار نکلے تھے، حالانکہ وہ مفلس تھے، حالانکہ ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا، لیکن ایمان کی قوت زیادہ تھی۔ 5 قلعے تھے خیبر کے علاقے میں، جو جن کی فتح حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی مانگی، سارے راستے دعا کی گئی، اور آخری قلعہ جو خیبر کا مضبوط ترین قلعہ تھا، اس کی فتح میں کچھ دن لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو بعد صبح پر ایک ایسے شخص کو علم عطا کروں گا جو اس خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا اور پیچھے پلٹ کے بھی نہیں آئے گا۔ یہ غزوہ خیبر کی 2 اہم واقعات ہیں۔ سب سے پہلے انسانی تاریخ میں غزوہ خیبر میں جو لشکر نکلا مدینے سے، اس سے پہلے کبھی بھی لشکر کے علم کی کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو 3 علم عطا فرمائے۔ اور دوسری ایک اور بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوران سفر جذبات کے اندر آنے سے منع فرمایا، اور غیر ضروری چیخ و پکار اور نعرے بازی سے بھی منع فرمایا۔ اب وہ علم جو تھے وہ اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک روحانیت کی نشانی تھے، ان کی ایمان کی قوت کی نشانی تھے، اس روحانی طاقت کی نشانی تھے، جس روحانی طاقت کے ذریعے 1600 کی کم اور آراستہ فوج 10,000 کے بہت طاقتور اور جنگوں کی سے آراستہ فوج کے سامنے مقابلہ کرنا۔ اس کا دوسرا حصہ جب شروع ہوا، جب آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دوسرے دن، جو کہ آشوب جسم کی بیماری میں مبتلا تھے، صحت عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ایک اور نیا علم عطا فرمایا جو کہ خیبر کی فتح کی طرف لے کے گیا۔ اور آپ کرم اللہ وجہہ نے، حضرت علی نے جب وہ علم اٹھایا تو وہ ضرب بیکاری لگائی کہ محرم نامی پہلوان کے سر پر وہ ضرب کری گئی، اور وہ اس کی ذرہ میں پیوست ہوتے ہوئے اتنی نیچے تک چلی گئی کہ اس کے دانتوں تک وہ تلوار آ گئی اور وہ ذہنم حاصل ہوا۔ اب اس کے بعد بھی جب مسلمانوں نے یعنی کہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا، جس کی ہم نے بہت ساری تواریخ میں پڑھی ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خیبر کے دروازے کو، جو کہ 20 سے 25 آدمی یا اور کم یا اور زیادہ لوگوں سے بھی نہیں اٹھایا جاتا تھا،
یعنی کہ مقصد ایک آدمی کے اٹھانے کے کرامت کے طور پہ اس جذبے دروازے کو اٹھایا اور اس کو توڑ کے جو ہے مسلمانوں کو اندر داخل ہونے کی ان مواقع میں جا. تو میرے بھائی یہ باتیں ہیں جو کہ مسلمانوں کی روحانی تاریخ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. پھر اس کے معرکے کے بعد جب اس میں فتح بھی ہوئی تو حضور اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری، انسان دوستی اور محبت کا ایک مثالیں دوبارہ سے سامنے آئیں. آپ نے یہودیوں کو ان کی دولت کا اندر حصہ دیا اور ان سے کم، ان کو بالکل بے سر و سامان نہیں کیا، بلکہ ان سے صرف جزیہ مانگا. اسی طریقے سے جنگ میں موجود یا جنگ میں حاصل ہونے والی جو مال زر تھا اس کو بھی رواداری کے ساتھ اور تمام طریقے سے اس کو تقسیم کیا، اور جو ایک نئی مثال قائم کری کہ اگر دشمن میں کے قبیلے سے کوئی ایسا شخص گرفتار ہو جو کہ اس قبیلے کے باعزت لوگوں میں شامل ہو، یعنی کہ منافقوں کے گروہوں میں سے وہ لوگ جو باعزت کہلاتے تھے ان کی بھی عزت تکریم کی جائے، جس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال قائم ہوئی کہ آپ نے ان کو اجازت دی کہ آپ واپس بھی جا سکتی ہیں، اور ان کو آزاد کیا، کیونکہ اس کے والد اور ان کے شوہر یہودیوں میں ایک بہت مالدار اور ایک صاحب حیثیت لوگوں میں شامل تھے. لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی طاقت اور ایمان کی سرشاری کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کیا اور آپ نے ان سے نکاح بھی فرمایا. تو یہ سب باتیں ہیں. اب اس کے بعد اگر ہم اسلام کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے معرکے آئے ہیں جس میں بہت سارے سپہ سالار جن کے نام ہم بڑی خوبی سے بیان کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو ان کے پیچھے چھپی ہوئی روحانی شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں. آج بھی یہ بات ثابت ہے کہ مسلمانوں نے جو بھی معرکے یا جو بھی ظلم کے خلاف جہاد کیا وہ روحانی طاقت سے کیا، تعداد کے مقابلے میں نہیں کیا، اور کسی جنگ کے سامان سے نہیں کیا، بلکہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی مضبوط ترین دشمن کا مقابلہ کرا اپنی روحانی طاقت سے. چاہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر کیا جائے جو کہ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عراق میں پیدا ہوا اور وہیں سے تعلیم حاصل کری، اور اس زمانے میں اپنی فوج میں تمام ان لوگوں کو بھرتی کیا جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تربیت یافتہ بھی تھے اور ان سے عقیدت بھی رکھتے تھے. تو غوث الاعظم سے عقیدت رکھنے والوں نے وہ معرکہ کیا کہ 1000 سال کا جو یروشلم پہ قبضہ تھا اس کو ختم کیا اور مسلمانوں کی وہاں پہ جھنڈا لہرایا. تو وہ تعداد کی بنیاد پہ نہیں تھا بلکہ روحانی طاقت کی بنیاد پہ. اسی طرح سے ہم جب بات کرتے ہیں محمود غزنوی کے سومنات کے منظر کی، تو 100 حملے بھی ہوئے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جب ایک ولی نے حکم فرمایا محمود غزنوی آیا اور سومنات کا منظر بھی کامیاب ہوا. اسی طرح شہاب الدین غوری کی بات کرتے ہیں، جب اس نے عرض کری حضرت معین الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے، تو جو ہے ہندوستان کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھلا. تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ یا تو ہم سپہ سالار بننے کی کوشش کریں اور یا ایک مضبوط اور طاقتور ایمان کے ساتھ مسلمان بننے کی کوشش کریں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج کا سبق یہی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مومنین پسند ہیں، مسلمان ایمان والے پسند ہیں، تو ہمیں دنیاوی آسائشوں
کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، جاہ و نسب کی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور تمام وہ چیزیں جو اولیاء کرام کی تعلیمات میں شامل ہیں ان کو اپنے اوپر طاری کرنا پڑے گا، اپنے اوپر لانا پڑے گا. تو تب ہی، اور اس کے ساتھ ہمیں لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے. یہ ہے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام غزوہ خیبر کے مطابق، کہ انہوں نے آخر وقت تک لوگوں کے دلوں کو جیتا، لوگوں کے جسموں پہ راج نہیں کیا. اور یہی اسلام کا پیغام ہے. ہم آج اس نسبت سے اس بہترین موقع پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں غزوہ خیبر کی نسبت سے ایمان کی وہ قوت عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے جسموں پہ راج نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کی توفیق عطا ہو، اور ہم پر آنے والی مصیبتیں ختم ہو جائیں، اور ہمیں دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. ہمارے کو ایمان کی قوت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعلنا واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.